It's a textbook of English for grade 8, unit number 6, the founding father of Pakistan ke Bani. A great man is one who achieves something great in life. अजीम आदमी वो होता है जो जिंदगी में कुछ अजीम हासिल कर लेता है. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना is one of them. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनमें से एक हैं. He is the man who turned the dreams of the Muslim of India into reality by creating Pakistan. इसीलिए कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के ख्वाबों को हकीकत में बदल दिया पाकिस्तान की तख्लीक करके. He was born in a respectable family of Karachi on the 25th December 1876. वो कराची के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए. He got his early education in Karachi Mission School. उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम कराची मिशन स्कूल से हासिल की. And then he got admission in Sindh Madrasatul Islam from where he got matriculation in 1892. और फिर उन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम में दाखिला लिया जहां उन्होंने 1892 में मैट्रिक किया. In his school days, उनके स्कूल के दिनों में he was keenly devoted to his studies. उनका शिद्दत से अपने तालीम के साथ लगाव था. He was disciplined and punctual and strictly observed the rules of the school. वो बहुत नज़्म ज़ब्त वाले, वक्त के पाबंद थे और सख्ती से स्कूल के ज़वाबित पर अमल करते थे. All these things were signs of his future greatness. ये तमाम चीज़ें इनके मुस्तकबिल की अज़मत की निशानियां थी. His teachers loved him dearly for his outstanding qualities. उनके असातिज़ा उनकी गैर मामूली सलाहियतों की वजह से उनसे शफ़क़त करते थे, उन्हें बेहद पसंद करते थे. His father had a friend who discovered in Qaid Azam the signs of a great man. उनके वालिद का एक दोस्त था जिसने कायद आज़म में एक अजीम आदमी की निशानियां दरियाफ्त की या निशानियां देख ली. Therefore, इसीलिए advised his father, उसने उनके वालिद साहब को मशवरा दे दिया to send this talented young boy to England for higher studies, कि वो इस काबिल, इस होनहार नौजवान को आला तालीम के लिए इंग्लैंड भेज दें. Accordingly, फिर इसी तरह कायद आज़म left for England in 1895. कायद आज़म 1895 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए. There he was admitted in Lincoln's Inn, from where he obtained the degree of Bar at Law. वहां उन्हें लिंकन्स इन में दाखिला मिल गया जहां से आपने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की. After returning home, घर वापस आने के बाद he started to work as a lawyer. उन्होंने बतौर वकील काम शुरू किया. Soon, बहुत जल्द, fortune smiled on him. किस्मत उन पे मेहरबान हुई. And within a short span of time, और बहुत कम अरसे में, बहुत कम मुद्दत में, he was recognized as a distinguished lawyer. और वो एक मुमताज वकील के तौर पर पहचाना जाने लगा. In the early days of his political career, अपने सियासी पेशे के अव्वलीन अयाम में, अव्वलीन दिनों में, शुरू में, कायद आज़म firmly believed in concerted struggle for all communities for the freedom of the subcontinent. कायद आज़म बरसगीर के तमाम ग्रोहों की आज़ादी के जद्दोजहद पर पुख्ता यकीन रखते थे, पक्का यकीन रखते थे. Consequently, नतीजतन, he first joined All India National Congress in 1906. उन्होंने पहले 1906 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की. And then All India Muslim League in 1913, और फिर 1913 को मुस्लिम लीग में शामिल हो गए. He also brought reconciliation between the Congress Party and the Muslim League in the form of Lucknow Pact 1916. 1916 के लखनऊ के मुआहदे की शक्ल में उन्होंने कांग्रेस जमात और मुस्लिम लीग जमात में सुलह भी करा ली. It was because of this pact that he was given the title of Ambassador of Hindu-Muslim Unity. इस मुआहदे की वजह से उन्हें बाई सरोजनी नायडू
سروجنی نیٹو نے اسی معاہدے کی وجہ سے انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کا خطاب دے دیا. بٹ سون، لیکن بہت جلد، قائد اعظم سمجھ گیا، وہ جان گیا that the ambition of the Congress was to establish Hindu rule in India، کہ کانگریس کا مقصد ہندوستان میں ہندوؤں کی حکومت قائم کرنا تھی. He left the Congress in 1920، انہوں نے 1920 میں کانگریس پارٹی چھوڑ دی and devoted his services for the uplifts of Muslim League، اور مسلم لیگ کی بلندی کے لیے اپنی خدمات وقف کر دیے. When قائد اعظم took the charge as president of All India Muslim League، جب قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی، the party was politically, socially and economically at its lowest ebb، تو جماعت جو تھی، یہ مسلم لیگ کی جماعت جو تھی، سیاسی، سماجی اور معاشی طور پر انتہائی کمزور تھی. His leadership ignited a new inspiration amongst the Muslims of the subcontinent، ان کی قیادت نے برصغیر کے مسلمانوں کے درمیان ایک نئے جذبے، ایک نئے ولولے کو بڑھکایا. He created political consciousness، انہوں نے ان کے درمیان سیاسی شعور بیدار کر دیا. Amongst them، ان کے درمیان، and channelized them for the demand of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent، اور برصغیر کے مسلمانوں کو ایک جدا وطن کے مقابلے کے لیے تیار کر دیا، ان کو رستہ دے دیا. It was his wise guidance and visionary leadership that Muslims regained their lost confidence and became a powerful political force of the subcontinent. یہ ان کی دانشمندانہ رہنمائی اور دوراندیش قیادت تھی کہ مسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کیا اور برصغیر کی ایک مضبوط قوت بن گئی. The creation of Pakistan was due to the untiring labor, missionary zeal and exemplary leadership of قائد اعظم. پاکستان کی تخلیق قائد اعظم کی انتھک محنت، بامقصد جانفشانی اور مثالی قیادت کی باعث ہوئی. Historical Pakistan Resolution was passed on 23 March 1940. تاریخی قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو پاس ہوئی. It was in Lahore in a huge public gathering that the Muslim League demanded the division of India into two parts. ایک بڑے عوامی اجتماع جو لاہور میں منعقد ہوا، مسلم لیگ نے ہندوستان کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا. قائد اعظم محمد علی جناح ڈکلیئرڈ، قائد اعظم محمد علی جناح نے اعلان کیا یا واضح کر دیا، Now the Muslims will have a country of their own with the name of Pakistan، کہ اب مسلمانوں کا اپنا ایک ملک ہوگا جس کا نام پاکستان ہوگا. Each and every Muslim responded to his clarion call، ہر ایک مسلمان نے ان کی للکار والی پکار کا جواب دیا. With one voice the Muslims demanded a separate homeland for themselves، مسلمانوں نے ایک آواز میں اپنے لیے جدا وطن کا مطالبہ کیا. He was highly intelligent، وہ ایک انتہائی ذہین، strictly disciplined، بہت زیادہ نظم و ضبط کے پابند، hardworking، محنتی، supreme self confident، انتہائی خود اعتماد مین آدمی تھے، and was driven by the dream and the capability to drive others، اور خواب کے زور سے چلائے گئے تھے اور دوسروں کو ساتھ لے کے جانے کی اہلیت رکھتے تھے، اپنے ساتھ دوسروں کو لے جانے کی اہلیت بھی وہ رکھتے تھے. مطلب یہ کہ خود ایک مقصد کے لیے اٹھے تھے، ایک مقصد کے لیے وہ کام کر رہے تھے اور دوسروں کو بھی اس مقصد پر وہ لگا سکتے تھے، اپنے ساتھ ان سے کام لے سکتے تھے. جناب was a man of very strong determination، جناب مضبوط قوت ارادی کے مالک انسان تھے. His integrity was beyond reproach، ان کی سچائی اور ایمانداری یا سالمیت ذلت سے بالا تر تھی. Gandhi called him an impossible man،
گاندھی انہیں ایک ناممکن آدمی پکارتے تھے فور اسی لیے کہ he would never compromise on his principle کہ وہ اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے. He stood like a rock against opponents وہ مخالفین کے خلاف ایک چٹان کی طرح کھڑے ہوتے تھے. The British were intent on the political unity of Indian subcontinent برطانوی ہندوستانی بر صغیر کی جو لوگ تھے وہ سیاسی وحدت کا ارادہ رکھتے تھے. مطلب ہندوستان یا جو بر صغیر تھے ان کی سیاسی وحدت کا برطانوی لوگ ارادہ رکھتے تھے. But Jinnah led his movement with such a skill and tenacity لیکن جناح نے اپنے تحریک کی ایسی مہارت اور استقلال سے قیادت کی that ultimately کہ بالآخر both the British and the Congress had no option but to agree to the partition of India. برطانوی اور کانگریس دونوں کے پاس ہندوستان کی تقسیم کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا. اتنی مہارت کے ساتھ وہ اپنے تحریک کو چلاتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوگا اس لائن کا کہ برطانوی حکومت جو تھی جو برٹش تھے وہ اس کی حق میں تھے کہ برصغیر میں سیاسی جو وحدت ہے یہ برقرار رہ جائے. لیکن قائد اعظم نے ایسے چال چلائے ایسے تحریک اپنا چلائی کہ ان کے ساتھ پارٹیشن آف انڈیا کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا. It was the very first day when Pakistan came into being. یہ پہلا دن تھا جب پاکستان بن گیا. قائد اعظم on this occasion told the people قائد اعظم نے اسی موقع پہ لوگوں سے کہا you are free to go to your temples آپ اپنے مندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں. You are free to go to your mosques or to any place of worship in the state of Pakistan. آپ آزاد ہیں اپنے مسجدوں میں جانے کے لیے یا کوئی بھی عبادت کی جگہ پر اس ریاستی پاکستان میں. You may belong to any religion or caste. آپ چاہے کسی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتے ہیں. We are all citizens of one state. ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں. Throughout his political struggle for the achievement of a homeland for the Muslims of the subcontinent برصغیر کے مسلمانوں کی ایک وطن کے حصول کے لیے ان کی ساری جو جدوجہد تھی اس میں he remained a sick man وہ ایک بیمار آدمی رہے. But he did not give up his struggle لیکن انہوں نے اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کیا. اس کا مطلب ہو گیا کہ مسلمانوں کے لیے سب کانٹیننٹ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو جدوجہد کی جو تحریک چلائی اس کے باعث وہ ایک بیمار بندہ رہ گیا لیکن پھر بھی انہوں نے حوصلہ نہیں ہارا انہوں نے اپنی جدوجہد کو ترک نہیں کیا تھا. He died 13 months after the creation of Pakistan. وہ قیام پاکستان کے 13 ماہ بعد فوت ہوئے and was buried in Karachi اور کراچی میں دفن ہوئے. He will always be alive in the hearts of the nation. وہ ہمیشہ قوم کے دلوں میں زندہ رہیں گے.